الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رمضان المبارک کا دوسرا مبارک عشرہ شروع ہے۔ اس عشرہ مبارکہ کی خصوصیت حدیث پاک میں مغفرت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کی پوری حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کیا خصوصیت اور کس درجے کی خصوصیت ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی صفات ازلی میں سے ایک صفت اس کا غفور ہونا ہے جل جلالہ، غفار اور غفور، اور اس کا غفار اور غفور ہونا کسی وقت کا پابند نہیں، کسی زمانے کا پابند نہیں۔ اللہ جل شانہ کی کوئی صفت کسی وقت موقوف نہیں ہوتی۔ تو 12 مہینے کے 30 دن کے 24 گھنٹے، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ وہ غفور ہے، غفار ہے جل جلالہ۔ اور اس کے باوجود اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ فرمانا، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کی یہ جو صفت ہے، اس مبارک عشرے میں بندوں کی طرف اس کی توجہ کی کوئی خاص کیفیت ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی مغفرت اور اپنی معافی کے لیے اس عشرے میں بطور خاص اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ویسے تو پورا سال اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں استغفار ایک بندہ مومن کرتا ہے اور کرتا ہی رہنا چاہیے، لیکن جب اس عشرے میں اس کی مغفرت کی کوئی خصوصیت ہے تو پھر ہمیں بھی خصوصیت سے ان مبارک گھڑیوں میں توبہ تائب ہونا چاہیے، اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ بندگی کا جو تعلق ہے، جتنا آج اور ابھی تک اس میں کمزوری رہی اور جتنا اس کی خلاف ورزی رہی، اے میرے اللہ میں اس پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ بطور خاص اس عشرے کو وصول کرنے میں لگنا، اور جب اور جہاں موقع ملے، آفس میں کرسی پر بیٹھے ہوئے 2 منٹ ملے، وہیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کسی جگہ کی شرط نہیں رکھی، بازار میں بیٹھے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں اور ابھی کوئی گاہک، کوئی کسٹمر نہیں ہے، فارغ ہیں، ایک لمحے کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس بھرے بازار میں، اس سارے لین دین کے شور شرابے میں، یہ دکاندار کا وہ لمحہ جس میں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اے اللہ اس دکانداری میں جتنی غلط دکانداری ہوئی کسی نے نہیں دیکھا، تو نے دیکھا، اے اللہ معاف فرما دے۔ عدالت میں بیٹھے ہیں، اسمبلی میں بیٹھے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، ہم اس مغفرت کے عشرے میں شب و روز اس کا اہتمام کریں اور اس کی مسلسل محنت کریں کہ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ اتنا ہوں کہ ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ رہنا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ مبارک بات کے مستحق ہیں اور انتہائی سعادت والے ہیں وہ بندے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی آگے وہ اللہ کے بندے اور بندیاں بڑھ جاتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ، گھنٹہ 2 گھنٹہ کتنا دوستوں کے ساتھ بیٹھک رہی، اور اس ساری بیٹھک کے بعد آخر میں وہ ساتھیوں سے، دوستوں سے کہنے لگے کہ بھئی سچ بتاؤ، اس ساری گپ شپ اور اس ساری بیٹھک کے دوران کون اللہ کی طرف متوجہ رہا ہے؟ یعنی کتنی اپنی مسلسل نگرانی کہ میں غافل تو نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے اس دھرتی پر اللہ کے ذاکر و ذکار بندے کون ہو سکتے ہیں؟ آپ کو حکم دیا اے پیغمبر صبح و شام اپنے پروردگار کو یاد کرو، ولا تکم من الغافلین، اور غافلین میں سے نہ ہونا، جو اپنے اللہ سے غافل ہیں ان میں سے نہ ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غفلت کہاں دونوں کا، لیکن امت کو سنانا ہے۔ جب تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے تو تمہیں کتنا اللہ سیکھنا ضروری ہے، تمہیں کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، تمہیں کتنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کی طرف متوجہ رہنے کی مشق کرتے رہنا ضروری ہے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے ایک غلام سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے شیطان اپنا راستہ بدل دیتا تھا، اور خود آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا جو شیطان، یعنی یوں کہو کہ وہ ہم اس کو اپنے زبان میں کہیں کہ مسلمان ہو گیا۔ حدیث پاک میں اسلمہ کے لفظ غالباً آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو شیطان تھا وہ فرمانبردار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ کے اوپر کسی شیطان کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، رام ہے۔ تو اس کے باوجود ان کو فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تو میں اور آپ تو شیطان اور نفس کے ہر وقت خطرے میں ہیں، تو پھر ہمیں کتنا اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے حی و قیوم، میں آپ کی رحمت کے طفیل آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سارے حالات اور سارے احوال وہ سنوار دے، دنیا کے اندر بھی دنیاوی زندگی کے تمام احوال، معاشرت کا حال ہے، معاملات کا حال ہے، عبادات کا حال ہے، اخلاق کا حال ہے، گویا کہ تنہائی اور مجلس جتنے بھی میرے احوال ہیں ان سب کو درست فرما دے اور ان کی اصلاح فرما دے۔ موت کا حال ہے، پھر برزخ کا ہے، وہ سب اصلح لی شأنی کلہ۔ اور دوسری دعا یہ مانگی وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن، اے میرے رب مجھے ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ لا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْن۔ اہل اللہ اس پر محنت کراتے ہیں، اللہ کے نیک بندے اس پر محنت کراتے ہیں۔ یہ 5 انفاس کا ذکر ہے اور یہ ذکر کی ضربیں ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ دل اپنی اصل حالت پر آ جائے، دل کا زنگ دور ہو جائے، اس لیے کہ دل جب صحت مند ہوتا ہے تو وہ اللہ کی یاد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ بازار میں رہنے کے باوجود، باہما ہونے کے باوجود بے ہما کی صفت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ صحت مند دل کی علامت سب سے پہلی اللہ کی یاد ہے، اور بیمار دل کی علامت اللہ جل شانہ کی ذات پاک سے غفلت ہے۔ کتنا عجیب معاملہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خبیر ہے، وہ علیم ہے۔ اللہ اکبر، عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، اور کائنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور یہ بندہ اس سے غافل ہے۔ یہ بیمار دل کی علامت ہے۔ دل کے صحت مند ہونے کی علامت اللہ کی یاد ہے۔ دوسری علامت صحت مند دل کی آخرت کی پیشی کا استحضار ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سامنے رکھ کر چلتے ہیں، نیکی یہاں کرتے ہیں لیکن اس نیکی کا صلہ یہاں چاہتے نہیں، اس نیکی کا صلہ کل اللہ کے ہاتھوں آخرت میں چاہتے ہیں۔ یہ صحت مند دل کی علامت ہے۔ اور جو یہاں کر کے یہیں کی شاباش سمیٹ رہا ہے، یہاں اچھے کام کر کے یہاں کی شہرت اور ناموری وہی مقصود ہے، یہ بیمار دل کی علامت ہے۔
پتہ چلا کہ دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کی نظر گھٹتے 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 آخرت سے سمٹ کر اس دنیا پہ محدود ہو کر رہ گئی۔ آج اور کل کا فائدہ بس یہی دیکھ رہا ہے، اس کا دل آنے والے برزخ اور آخرت کے فائدے کو دیکھنے سے محروم ہو گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور مانگ رہے ہیں، لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے بقدر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ نفس کی شرارتیں، روزے کے اندر شرارتیں، تراویح کے اندر شرارتیں ہیں، کوئی عمل ایسا نہیں جس عمل میں نفس کی شرارت نہ ہو۔ ٹھٹھا کے بزرگ حضرت مولانا سائیں محمد ابراہیم صاحب زید امجدہم اہل اللہ، اہل نسبت اور اہل نظر میں سے ہیں، اور بڑے دردناک لہجے سے فرمانے لگے کہ یہ اخلاص تو ہم کہتے رہتے ہیں اخلاص اخلاص، لیکن آج تک یہ اخلاص یہ مٹھی میں نہیں آیا، اور جب تک اخلاص نہ ہو تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کسی عمل کی کوئی حیثیت اور وزن نہیں۔ ساری عمر گزر گئی اس محنت میں، لیکن نفس سے اتنے بدگمان ہیں کہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اخلاص مٹھی میں نہیں آیا۔ ہم کیسے مطمئن ہو جائیں؟ افطار کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اے اللہ روزے کی شکل بنا لی اور یہ بھی تیری توفیق سے ہوا، اے اللہ اس روزے کو ان روزوں کے ساتھ قبول فرما لے جن تیرے بندوں کے روزوں کی صورت کے ساتھ حقیقت بھی ہے۔ قرآن پڑھ لیا، قرآن سن لیا، ایک صورت ہے، اے اللہ اس عمل کی حقیقت بھی نصیب فرما، ساتھ تو وہ عمل جائے گا اور آگے اللہ سے ملاقات تک مسلسل وفا وہ عمل کرے گا کہ جو عمل صورت اور روح والا ہوگا، حقیقت والا۔ تو یہ مغفرت کا عشرہ ہمیں ہمہ وقت جب اور جہاں ہوں اس کی محنت اور اس کی مشق، ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بات پہ نہ ٹالیں، ابھی اس بات کے سننے اور سنانے اور کرتے وقت بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ رہ سکتے ہیں۔ اے اللہ یہ بولنا اپنی رضا کا ذریعہ بنا، یہ تیرے دین کی بات کا سننا اپنی رضا کا ذریعہ بنا، تیری توفیق سے تیرے گھر میں آیا ہوں، اور جب کسی کے گھر میں جاتا ہے تو اس کی ملاقات کا آدمی منتظر ہوتا ہے۔ اے اللہ اگر کسی کے گھر میں جائے آدمی 10 قدم چل کر جائے اور اس سے ملاقات نہ ہو تو افسردگی ہوتی ہے کہ وہ ملے نہیں، حالانکہ 10 قدم ہی تو چل کر آئے ہیں۔ اے اللہ تیرے گھر میں آئے اور تیری ذات پاک کی یاد نہ پیدا ہو، تیری ذات پاک کی طرف توجہ نہ پیدا ہو تو اس سے بڑی کیا افسردگی ہوگی۔ اے اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں تو اب تیرے ہم نشین ہیں، اور ہم نشین کا رنگ وہ پیدا ہوتا ہے، صحبت صالح تورا صالح کنن، صالحین کی صحبت صالح بنا دیتی ہے۔ اے اللہ مسجد میں آنے والا تو تیرا ہم نشین ہے، ذکر میں لگنے والا تو تیرا ہم نشین ہے، اس پر تیری صفات کی چمک پیدا ہو، اے اللہ ہمیں نصیب فرما۔ تو یہاں آئیں، جب اور جہاں بھی ہوں، مرکز تو مسجد ہے، مسجد سے اگر اس کا آغاز کریں گے تو پھر انشاءاللہ بازار میں بھی غفلت نہیں ہوگی، اور اگر مسجد میں ہی نہیں سیکھیں گے تو وہی بازار تو پہلے سے ہی غفلت کا مرکز ہے، وہاں یہ صفت کیسے قابو میں آئے گی؟ تو یہ مغفرت کا عشرہ، اس سے معلوم ہوا کہ اس میں بس شکل بنانے پر ہی کتنا کچھ بیڑا پار کر دیا جاتا ہوگا۔ اس کی خصوصیت کا یہی ہے کہ میرے پاس وہ ندامت، وہ شرمساری جو میرے گناہوں کو دھو ڈالے وہ نہیں ہے، تو میں شکل ہی بنا لوں۔ اے اللہ غلط دیکھا، اے اللہ غلط سنا، غلط بولا، اور اتنا ہے کہ جو کر کر کے بھول بھی گیا، اور کتنا ہے کہ جو یاد ہے، اے اللہ بہت غلط کیا، معاف فرما دے۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی ہوں جو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ اے اللہ ہم تیرا یہ کلام پڑھ رہے ہیں، تو نے فرمایا کہ میرے بندوں کو بتا دو
تو اللہ ہمارا اس پر ایمان ہے. ہم یہ بتا رہے ہیں اے کریم اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو غفور ہے. اے ہمارے کریم اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو رحیم ہے. اپنی اسی رحمت کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے حکمرانوں کی مغفرت فرما دے، ہماری عوام کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے زندوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے. نبی، یہ نبعون کا جو لفظ ہے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بڑی خبر کے لیے آتا ہے. نبا بڑی خبر کو کہتے ہیں. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، الانباء اس کی جمع آتی ہے. بڑی خبر کو نبا کہتے ہیں. نبی یوں بھی ہوتا تھا کہ اخبرہم، کہ وہ ان کو بتا دو. کہ نبی یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے. نبی عبادی، اور پھر عبادی میرے بندوں کو، میرے بندوں کو یہ بہت بڑی خبر بتاؤ. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اتنا بھی کافی تھا کہ انا الغفور الرحیم. انی انا، یہ ضمائر فصل یہ بہت بڑا اللہ جل شانہ کی اس صفت کو بیان کرنے والے ہیں کہ میرے بندوں کو یہ بتاؤ. اور نبی یہ امر کا صیغہ ہے جو تکرار، گویا کہ وہ بار بار اس کو بتاؤ. میرے بندوں کو باخبر کرو اور ان کو بتاؤ انی انا الغفور، کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، اور الرحیم بڑا مہربان ہوں. اور یہ بھی بتا دو وان عذاب، وہاں یہ زور نہیں ہے لیکن بتایا کہ دلیر بھی نہ ہو جاؤ. بعض لوگ اللہ کی صفت رحمت سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، گناہ دھڑلے سے کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑا مہربان ہے معاف کرنا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اس لیے اگلی آیت بھی فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اور یہ بات بھی اس میں نبی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ میں ایسا ہوں پکڑ والا. وہ کہا یہ بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میری پکڑ بڑی المناک اور سخت ہے. اس کے متصل بات آگے وَنَبِّئُ مَنْ ضَيْفِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر ان کو بتاؤ. تو ان دونوں میں کیا ربط ہے؟ ابھی تو فرمایا نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم ونبئ من ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمانوں کی خبر ان کو بتاؤ. اللہ اکبر. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس مغربی پاکستان کا پرچم لہرایا یہاں کراچی میں 1947 کو، قائد اعظم مرحوم نے ان کو کہا تھا کہ جن لوگوں کی محنتوں سے اللہ نے یہ وطن عزیز دیا ہے ان میں کلیدی کردار ادا کرنے والے آپ ہیں. آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پاکستان کا کیا کریں، پرچم لہرائیں. تو پرچم کشائی یہاں اس مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کی، جو مزار قائد کے پڑوس میں اسلامیہ کالج کے کونے میں آرام فرما ہے. کی تفسیر عثمانی ہے. تفسیر عثمانی میں اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں نبّئ ہم عن ضیف ابراہیم، دونوں کے ربط کو بیان کرتے ہوئے عجیب بات فرمایا کہ اس میں ربط یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان فرشتے آئے تھے، وہاں سورہ ہود میں آتا ہے کہ ان کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبریاں دی تھیں. اس عمر میں اولاد کی، پوتوں کی خوشخبریاں دے رہے ہیں. اور یہاں سے اٹھ کر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بانجے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، اور وہاں ان کی قوم پر پھر پتھر برسائے تھے. تو فرمایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان، ان کی خبر ان کو بتاؤ کہ فرشتے ایک ہی ہیں، کہیں تو خوشخبریاں لا رہے ہیں اور کہیں پتھر برس رہے ہیں. اس لیے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، توبہ کرے گا، اللہ اس پر مغفرت کی بارش برسائیں گے. اس کے لیے مغفرت کی خوشخبریاں ہیں. اور جو رمضان کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانی پہ دلیر ہو اور بغاوت اور سرکشی پر ہو تو ڈرے کہ اللہ کے وہی فرشتے پتھر بھی برسانے والے. اب تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نہ معلوم اس مجمع میں
کوئی اللہ کا ایسا مقرب بندہ ہو جس کی توجہ سے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ یہ رسمی باتیں ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے علم اور اپنی سمجھ کے مطابق کر دی ہیں۔ اے اللہ آپ کی ذات ہماری باتوں سے وراء الورا ہے، آنکھ کھولنے سے لے کر آج اور ابھی تک کا اے اللہ سارا غلط، ہمیں اس پر ندامت ہے، اپنی اس دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے لیے معافی مانگیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، پوری امت کے لیے۔